नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। या किस लिए है? वो के लिए। मुजारे है, मुजारे में शुरू में जब या लगती है उसका मतलब है वो। सअला यसअलु से जमा के लिए ऊना साउंड, यसअलूना वो सवाल करते हैं का आपसे। का क्या है? ज़मीर। अब ज़मीर भी मैं आपको बताया करूंगी कहाँ कहाँ पे ज़माइर आ रहे हैं। ज़मीर होता है प्रोनाउन। इंग्लिश में एक नाउन होता है, जैसे इस्म को नाउन कहा जाता है और इस्म की जगह पे जो इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन। अरबी और उर्दू में उसे ज़मीर कहा जाता है, जैसे मैं, हम, वो, तुम, तुम्हारा, उसका। तो ये जो अल्फाज हैं ये ज़माइर कहलाते हैं। का तेरे लिए है, आपसे इसकी मुसन्ना होगा कुमा और इसका इसकी जमा होगी कुम। का कुमा कुम, मुअन्नस के लिए की कुमा कुन्ना। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे। अनिश्शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीने के बारे में। शहर महीने को कहते हैं और हराम हुर्मत वाला। हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिलक़द, जिलहज, मुहर्रम और रजब। क़ितालिन लड़ना, जंग करना। काफ ता के बाद अगर अलिफ आ जाए तो वो क़िताल बन जाता है, जिसका मतलब होता है जंग करना और लड़ना। अगर अलिफ ना आए तो फिर तो काफ ता लाम क्या बनेगा? कत्ल, मारना, कत्ल करना, मार देना, जान से मार देना। ये अलिफ जो दरमियान में आता है ये बताता है हमें, याद रखें इस एक हिंट से, कि कत्ल में और क़िताल में फर्क क्या होता है। कत्ल होता है मार देना, कत्ल कर देना, और ता के बाद जब अलिफ आ जाए तो वो बन जाता है क़िताल। क़िताल का मतलब होता है जंग करना। क़ितालिन फी, जंग करना, इसमें, फी ही, इसमें। अब ये ही भी ज़मीर है, ये ही तो बना है फी की वजह से, वरना ये हु था। हु का मतलब होता है उसका, ठीक है। ये भी ज़मीर है, वाहिद के लिए आती है, मुज़क्कर के लिए आती है, लेकिन ये फी चूंकि हर्फ है और हुरूफ जार अपने से बाद में आने वाले अस्मा को जेर दे देते हैं, इसलिए ये फी ही बन गया। क़ितालिन फी ही, जंग करना इसमें, यानी कैसा है? कुल, आप कह दीजिए क़ितालुन, जंग करना, फी ही, इसमें, कबीर, बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। वसद्दुन, और रोकना। रोकना क्या है? मस्तर है। कैसे पता चला ये मस्तर है? मैंने आपको एक निशानी बताई थी मस्तर की, कि उर्दू में तर्जुमा करते हुए उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। और रोकना, माजी मुजारे क्या था इसका? सद्दा यसुद्दु, सद्दुन। सद्दा उसने बंद किया, यसुद्दु वो बंद करता है, सद्दुन बंद करना, रोकना। कहां से रोकना? अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। ये भी हर्फ आ गया। हरूफ जो 17 हरूफ जार हैं उनकी वजह से भी इसम के नीचे जेर आती है। अब हम ये भी थोड़ा थोड़ा देखा करेंगे कि कौन कौन से हरूफ हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि कलमा की 3 अक़साम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म तो हर तरह के नाम को कहा जाता है, चाहे वो मस्दर का हो, सिफ्त का हो, जगह, चीज, शख्स के नाम को। और फेल काम होता है, जैसे माजी मुजारे जो हम रोज ही जहां पे भी आता है, तो वर्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरी चीज हर्फ होते हैं, तो ये हरूफ जहां पे आ रहे हैं तो वो भी हम देखते रहेंगे। अन सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते से। व कुफ्रुन, और कुफ्र करना। काफरा यकफुरु कुफ्रुन, तो कुफ्रुन क्या हुआ? मस्दर। काफरा उसने कुफ्र किया, यकफुरु वो कुफ्र करता है, कुफ्रुन कुफ्र करना।
مصدر اور اس کا ترجمہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مصدر ہے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اور مسجد حرام سے. مسجد حرام سے کیا؟ وَصَدٌّ یعنی روکنا، مسجد حرام سے روکنا بھی. وَإِخْرَاجُ، اور نکال دینا. اب پھر مصدر آ گیا ایک، اخرج یخرج اخراج. اخرج اس نے نکالا، یخرج وہ نکالتا ہے، اخراج نکالنا. اس طرح ہم کرتے رہے تو ماضی بھی سمجھ آ جائے گا، مضارع بھی، اور مصدر بھی سمجھ آ جائے گا. اور نکال دینا اہلی ہی، اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا ہے. پہلے تھا کبیر بڑا ہے، اب آ گیا اکبر. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اکبر اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو کی، زیادہ بڑا گناہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ وہی والا اکبر ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کا غلبہ، طاغوت کا غلبہ. ہر وہ سچویشن فتنہ ہے جس کے اندر رہ کے انسان کا ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے. والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے. فتنہ و فساد جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ، سب ہمیشہ رہیں گے. لا یزال، واو کو بھی چھوڑ دیں، لا کو بھی فی الحال چھوڑ دیں. نہیں، واو کا مطلب ہے، اور واو کا مطلب اور لا مین نہیں. آگے کیا آ گیا؟ یزالون، زالا یزالو، ہمیشہ رہنا، نہ ہٹنا. تو لا یزال سے لا یزالون جمع ہے. ہمیشہ رہنا جیسے اللہ کے نام کے ساتھ گیا تھا، ربی لم یزل، ہمیشہ رہنے والا رب. ربی لا یزال، ہمیشہ رہنے کے لیے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، لا یزال. ویسے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوگا اس کا معنی، یہ تو واو اور لا اور یزال، تو یہ مشکل سا لگتا ہے. بس اس کو اس طرح الگ الگ سمجھ لیں. لا یزال نہ زوال آئے جس کو، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ رہے، جو ہٹے نہ، جس کو زوال نہ ہو. ولا یزالون، اور وہ سب ہمیشہ رہیں گے. یقاتلونکم، لڑتے تم سے. قاتل یقاتلو سے جمع ہے یقاتلون، وہ لڑتے رہیں گے. کم، پھر ضمیر آ گئی کا، کما، کم، وہ لڑتے رہیں گے تم سے. حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دیں تم کو. ردہ یردو، پھیر دینا، پھیر دیں تم کو. ان دینکم، تمہارے دین سے. کم، پھر ضمیر وہی کا کی جمع کم. ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، اگر ان کا بس چلے، اگر وہ استطاعت رکھیں. اس کا روٹ ہوتا ہے توا واو ہم عین. تون، تون ہوتا ہے خوشی سے کرنا. اطاعت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. اگر ان کا بس چلے، اگر وہ کر سکیں. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پلٹ جائے، پھر جائے. منکم، تم میں سے. ارتدہ یرتدو سے ارتداد، ارتداد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ارتداد کا رستہ اختیار کر لینا، مرتد ہو جانا، تو اسی سے ہے. ارتدہ ماضی، یرتدو مضارع، اور اس سے مصدر ہے ارتداد. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی پھر جائے یا پلٹ جائے تم میں سے. منکم، تم میں سے. ان دین ہی، اپنے دین سے. ان حرف ہے، دین اسم ہے، ہی ضمیر ہے.
وہ اپنے دین سے پلٹ جائے، فیمت، پھر وہ مر جائے، ماتا یموتو موتن، ماتا وہ مر گیا، یموتو وہ مرے گا، اور اس سے مصدر ہے موتن، مرنا، فیمت، بس وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، اس حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، کافرہ یکفر، کفرن سے یہ فائل ہے، اسم فائل، کافرن کفر کرنے والا، اور وہ کافر ہو، اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فاولائک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، حبط یحبطو سوری، حبط یحبطو کا مطلب ہوتا ہے حبتن، ضائع ہو جانا، حبط ہو جانا، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، رہنے والے ہیں آگ میں، اہل دوزخ ہیں، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، ہم فیہا، وہ اس میں، ہم بھی ضمیر ہے لیکن یہ ضمیر منفصل ہے، الگ سے آتی ہے، وہ فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر مونس کے لیے ہوتی ہے، یہاں کون سی مونس آئی ہے پیچھے؟ آگ، نار مونس ہے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اونا سونگ جمع کے لیے، خالد کی جمع خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع میں 6-7 مہینے تک آپ نے وہی اپنے ابتدائی کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، میثاق مدینہ ہوا، اور آپ نے ان کے ساتھ مسلمانوں، انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ 6-7 مہینے کے بعد آپ نے اکا دکا مہمات بھیجنا شروع کی، چھاپا مار دستے بھیجنا شروع کیے، اور چھوٹی چھوٹی یہ مہمات ہیں، اگر جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8 مہمات ہیں ٹوٹل، 4 میں آپ بذات خود شریک ہوئے، انہیں غزوات کہا جاتا ہے، اور 4 جو تھے وہ سرایا ہیں جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، لیکن جتنے بھی لوگ یہ 8 کے 8 مہمات ہیں، ان سب میں آپ نے مہاجرین ہی کو بھیجا۔ اسی طرح کا ایک دستہ آپ نے بھیجا، اور اس میں 12 افراد تھے، 12 افراد پر مشتمل، ان کو آپ نے کچھ بتایا نہیں بلکہ آپ نے ایک خط دے دیا، اور ان سے کہا کہ آپ نے 2 دن کے بعد یہ خط کھولنا ہے، مکہ کی طرف، نخلا کی وادی کی طرف آپ نے ان کو روانہ کیا۔ نخلا کی جو وادی ہے وہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے تب بھی آپ نے وہاں پہ قیام کیا تھا، اور اسی وادی نخلا میں آپ کو جنوں کی ایک جماعت بھی ملی تھی جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی ہے، تو وہیں نخلا اس غزوہ کا نام بھی غزوہ نخلا ہے، بلکہ غزوہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں گئے تھے، سریہ نخلا اس کہا جاتا ہے، 12 افراد پر مشتمل تھا۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو آپ کو یہ اس خط میں انسٹرکشنز ملی کہ آپ نخلا میں قیام کریں اور اہل مکہ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھیں، لیکن ہوا یہ کہ وہاں ان کا ایک قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، اور وہاں انہوں نے ان کے ساتھ کوئی جھڑپ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور یہ کچھ مال غنیمت بھی لے کے واپس آ گئے۔ اتفاق سے وہ وقت جو ہے وہ بدر سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور یہ رجب کا مہینہ تھا جو کہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے کہا کہ تمہیں ایسا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تمہیں تو صرف نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بہرحال ایک واقعہ ہو گیا، تو اب اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، لوگ تو ایسی باتوں کو بہت اچھالتے تھے، جس طرح تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا اس پہ بھی بہت باتیں لوگوں نے بنائی تھیں، اور بڑے بڑی انہوں نے طوفان اٹھائے تھے۔ اب پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے 9 مسلم متاثر ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے
जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो फिर कहते हैं कि देखें ये अच्छे मुसलमान हैं, ये तो हुर्मत वाले महीनों का भी ख्याल नहीं रखते, जबकि हुर्मत वाले महीनों का तो पास रखा जाता था ज़माना जाहिलियत में भी। तो अब उन्होंने इस पे टीमगोइयाँ शुरू हो गई और ये सवाल आपसे करते हैं अनिश शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों के बारे में, क़ितालिन फ़ीह कि उसमें लड़ना कैसा है। कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप जवाब दे रहे हैं सवाल का और आपको कह रहे हैं कि आप इन्हें जवाब दीजिए कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ना, जंग करना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना कैसा है, व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह के साथ कुफ्र करना कैसा है, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से निकालना कैसा है, मस्जिद हराम से बंद करना, व इखराज अहलिही, और उसके रहने वालों को उससे निकाल देना, मिनहु उससे, अकबरु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा गुनाह है। गोया अल्लाह उन जो 12 लोग जो थे मुजाहिदीन थे, गलती तो उनसे हो गई, लेकिन अब अल्लाह उनका केस खुद ट्रीट कर रहा है, खुद अल्लाह ताला उनकी वकालत करते हुए फरमा रहे हैं कि ठीक है उनसे गलती हो गई, हुर्मत वाले महीनों में उनसे एक गुनाह का इर्तिकाब हुआ, वो भी गुनाह है, लेकिन आप इनसे ये भी तो पूछें कि जो ये कर रहे हैं क्या वो गुनाह नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकना कैसा है, अल्लाह का कुफ्र करना कैसा है, मस्जिद हराम से निकाल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को इन्होंने, और उसके रहने वालों को निकाल देना उससे कैसा है, अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो उससे भी बड़ा गुनाह है, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना तो कत्ल से भी बड़ी चीज है, वला यज़ालूना युकातिलूना, और ये हमेशा आपसे लड़ते रहेंगे। अच्छा ये जो है ना वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, इससे पहले एक आयत ऐसे भी आई है वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और यहाँ पे वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, और यहाँ फितना कत्ल से भी ज्यादा बड़ा है। और एक और जगह पे आता है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए और अल्लाह के लिए दीन पूरे का पूरा कायम हो जाए। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, और ये लोग हमेशा आपसे लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहाँ तक कि तुम्हें फेर दें तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ, अगर इनका बस चले। वमन यर्तदिद मिनकुम, और जो कोई इर्तदाद अख्तियार कर ले तुम में से, और जो कोई फिर जाए तुम में से, अन दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, और फिर वो मर जाए इस हाल में कि वह काफिरुन, कि काफिर हो, कुफ्र की हालत में ही उसका इंतकाल हो जाए, उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो यही लोग हैं कि जाया हो गए उनके अमाल दुनिया में और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में उनके अमाल जाया हो गए। हो सकता है कुछ इंसान ने जो भी दुनिया में काम किए होते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए और उसके बाद फौरन उसका इंतकाल भी हो जाए और वो कहे कि नहीं मैंने तो ईमान की हालत में बहुत से नेक अमाल उसने किए हुए थे, सब जाया हो गए। जिस तरह ईमान लाने के बाद पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, इसी तरह इर्तदाद का रास्ता अख्तियार करने से जितनी नेकियां, जितने अच्छे अमाल किए होते हैं, हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका, और यही वो लोग हैं अस्हाबुन नार, जो अहले दोज़ख हैं, जो आग वाले हैं, जो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग या वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, आमना युमिनु ईमानुन, वल्लज़ीना, और वो लोग, हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, हाजीन रा, इसका रूट है, हजर कहते हैं छोड़ देने को,
ایک عام ہجرت ہوتی ہے اللہ کی خاطر اس کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا، وہ بھی ہجرت ہے. آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے. یا آپ کے کوئی برے اعمال ہیں، آپ کی عادات ہیں، آپ اپنی ان عادات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کی طرف ہجرت، برے اعمال سے نیک اعمال کی طرف ہجرت کرنا. ایک ہوتی ہے خاص ہجرت جو یہاں پہ مراد ہے، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا ملک، اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. جیسے اہل مدینہ نے مکہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور یہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اسی طرح اہل پاکستان نے بھی ہجرت کی انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان کی طرف. تو اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت کہلاتی ہے. جو لوگ ایمان لائے. نمبر 2 والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا، تیسرا کام کیا؟ اور انہوں نے جہاد کیا. جاہدہ یجاہد جہادن، جاہدہ اس نے جہاد کیا، یجاہد وہ جہاد کرتا ہے، اور جہادن اس سے مصدر ہے جہاد کرنا. جیم ہا دال اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، کوشش، جہد، جد و جہد. یہ اس کے لفظی معنی ہے. یعنی کسی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیے انسان جو طاقت استعمال کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو محنت لگاتا ہے، وہ جہاد کہلاتی ہے. لیکن اصطلاحی معنوں میں کیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے قول و فعل کے ذریعے اپنی استطاعت کے مطابق باطل قوتوں کو زیر کرنے کا نام جہاد ہے. وہ چاہے قول سے ہو یا عمل سے ہو، فعل سے ہو، وہ کوشش جو ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجونا، جو امید رکھتے ہیں. رجا کہتے ہیں کسی قریب کی چیز کی تما رکھنا. رجا یرجو، یرجونا تو اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. وہ سب امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی. وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، نہایت مہربان. اب اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ کون اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ہم میں سے تو ہم تو ہر ایک کو کہہ دیتے ہیں نا، جتنے بھی گناہ ہم کرتے رہیں ساتھ پھر ہم کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کوالیفائی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے. کون لوگ امیدوار ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے؟ جو لوگ ان الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان ضروری ہے سب سے پہلے اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے. نمبر 2 ہاجروا، ہجرت، چاہے وہ خاص ہجرت ہو یا عام ہجرت ہو، ہمیں اپنے اندر یہ خصوصیات تلاش کرنی ہیں. اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو ہمیں کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس آیت میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 ہجرت. اب ہم وہ والی ہجرت نہیں کر سکتے تو یہ ہجرت تو کر سکتے ہیں. ہمارے اندر جو بری عادات ہیں ہم ان کو چھوڑ کے نیک عادات کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں، اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کریں. اور نمبر 3 وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب جہاد ایک تو میدان جنگ کا جہاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ جہاد کی بہت قسمیں ہیں. قلم کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، زبان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. سب سے بڑا جہاد تو جہاد اکبر، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، جو ہر روز ہمیں کرنا ہوتا ہے. نمازیں ڈیلے ہو رہی ہیں، قرآن کلاس ڈیلے ہو رہی ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا. طاغوتی قوتیں ہمارے
आंखें फाड़ फाड़ के हमारी तरफ देख रही हैं और हमें बुला रही हैं। हम घंटों ये चैट पे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप पे बातें लोगों से करते रहेंगे, हम यूट्यूब पे वॉन्डरिंग करते रहेंगे, बस ऐसे ही मोबाइल पकड़ के हम घंटों लगा देंगे। लेकिन जब हम जाए नमाज पे जाएंगे तो 5 मिनट में यूं सलाम फेरा हो गया। वहां पे अपने आप को रोक के रखें, क्योंकि जितनी देर जाए नमाज पे हम बैठे रहते हैं उतनी देर तक अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करता है, हमें नेकियां मिलती रहती हैं, फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं। हमें बैठ के जिक्र अज़कार सुकून के साथ करना चाहिए। ये सब कुछ अपने दिल को मोड़ना, जबर करना, अपने दिल पे कंट्रोल करना, अपने नफ्स को नेकियों की तरफ लेके आना और गुनाहों को उसमें से निकालना। जैसे एक क्यारी को सेंचा जाता है, कभी आपने देखी हो, छोटी सी आपने घर के अपना किचन गार्डन बाज लोगों ने बनाया होता है, तो वहां पे उस क्यारी को कैसे सेंचा जाता है, उसमें से निकाली जाती हैं जहरीली जड़ी बूटियां और उसमें से बॉडी की जाती है, पानी दिया जाता है, उसको सेंचा जाता है। इस तरह अपने नफ्स को सेंचना ये जिहाद अकबर कहलाता है। तो वल्लाहु गफूरुर रहीम, ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला माफ करने वाला भी है और मेहरबान भी। आयत नंबर नेक्स्ट 19 यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, वही वाली बात, वही वाला लफ्ज, अनिल खम्री वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में। खम्र कहते हैं मुखामिरा, ढांपना होता है, और खुम्र ओढ़नी को भी कहते हैं, दुपट्टे को खुम्र। अल खम्रु मा खामर अल अक्ल, और खम्र क्या होता है, जो ढांप ले वो चीज, जो अकल को ढांपने वाली चीज को खम्र कहा जाता है। तो चूंकि शराब ढांप लेती है, इंसान के हवास पे छा जाती है, उसकी अकल को ढांप लेती है, इसलिए शराब के लिए ये लफ्ज़ है। वल मैसिर, और जुआ, मैसिर भी जुए को क्यों कहा जाता है कि आसानी से मिल जाता है, और बाज को जिनको मिलता है तो उनको फिर आसानी से मिल जाता है। आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं। कुल, आप कह दीजिए, फी ही मा, इन दोनों में, इन दोनों में। अब हुमा की ये जमीर है जो फी की वजह से हिमा बन गई है। इस्म, गुनाह है। गुनाह कौन सा गुनाह होता है? इस्म, वो गुनाह जिसकी सजा होती है उसे इस्म कहा जाता है। इन दोनों में गुनाह है। व मनाफियु, इस्मुन कबीरुन, गुनाह है बड़ा। व मनाफियु, और फायदे भी हैं, कुछ मनाफे भी हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए। व इस्मुहुमा, और गुनाह इन दोनों का, शराब और जुए का गुनाह इन दोनों का, अकबर, ज्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के नफे से, इन दोनों के फायदे से। हु हुमाहुम, हा हुमाहुन्ना, ये 6 ज़माइर आप याद रखें तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये हुमा जो है ये मुसन्ना के लिए है, और मिन की वजह से हुमा की बजाय हिमा हो गया। वह यसअलूना का, और वो पूछते हैं आपसे, और वो सवाल करते हैं आपसे। अच्छा, इससे पहले भी ये लफ्ज गुजर चुका है यसअलूना का, बल्कि कई दफा गुजर चुका है, इसको बार बार मेरा ख्याल है इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। मादा, क्या कुछ, मादा, दा अल्लाज़ी के माने, क्या कुछ, यूनफिकून, वो खर्च कर। कुलिल अफवा, आप कह दीजिए कि जो जायद हो, जो बच रहे, जो आपकी जरूरत से जायद हो। अफव कहते हैं जो बच जाए। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला। बय्यना युबय्यिनु तबयीनुन, बय्यना उसने बयान किया, युबय्यिनु वो बयान करता है, तबयीनुन बयान करना मस्तर है। लकुमुल आयाती, तुम्हारे लिए आयात यानी अहकाम। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फक्करा युफक्किरु से ये लफ्ज है, ततफक्करू, यतफक्करू, सॉरी फक्करा नहीं है, ये है यतफक्करू। फक्करा युफक्किरु होता है, तफक्करा यतफक्करू, ठीक है। ये दूसरा वर्ब है। या फक्करा युफक्किरु से एक होता है, और दूसरा होता है यतफक्करा यतफक्करू, तफक्करा यतफक्करू, सॉरी, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तफक्करा
اس نے غور و فکر کیا، یتفکروا وہ غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شراب جو ہے اور یہ 3 مراحل میں حرام ہوئی ہے، اور یہ پہلا حکم ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، دوسرا پھر آئے گا آگے جا کے سورہ نساء میں، اور پھر تیسرا سورہ مائدہ میں۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ خمر و میسر ہیں، یہ دونوں اکٹھے کہاں سے آئے؟ حالانکہ شراب ایک پینے کی چیز ہے، اور جو جوا ہے وہ ایک معاشی معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ان دونوں میں بہت سی اقدار مشترک ہیں، دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، حقائق سے فرار ہوتا ہے، محنت سے جی چرایا جاتا ہے، محنت سے فرار ہے، اور ایک شراب جو ہے وہ انسان کو بالکل حقائق سے دور کر دیتی ہے، اور اسی طرح جوا بھی شراب سے کی طرح ہی حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے یہ، یا گھومنا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، جس کو مل جاتا ہے بس وہ تو لے کے گیا، اور جس کا چلا گیا اس کا چلا گیا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں کا حکم یہاں پہ اکٹھا آیا ہے، اور ان دونوں کا گناہ بھی بڑا ہے، فائدے بھی ہیں تھوڑے بہت، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ دوسری چیز آپ سے کیا پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ اب دیکھیں بار بار آ رہا تھا نا، خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پھر بتا دیا گیا کہ پھر سوال کیا انہوں نے کہ کیا کچھ خرچ کریں، وہ بار بار پوچھتے تھے، انفق ینفق انفاق، تو جواب دے دیا گیا قل العفو، جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو، وآت المال علی حبہ، اس کی محبت میں دے دو۔ اب یہاں پہ وہ فرض صدقہ نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، یہاں پہ ہے والنٹیرلی دینا، ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس رہتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ جواب دیجئے قل العفو، آپ کہہ دیجئے جو کچھ بچ رہے یا جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات یا احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ویسألونک، اور آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح، بھلائی کرنا، اصلاح کرنا، مصلحت چاہنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، مل جل کر رہو ان سے، تُخَالِطُوهُمْ، خلط ملط کر لینا، مکس اپ کر لینا، ملا جلا لینا ان کو، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے اندر، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، بگاڑ کرنے والے کو، فساد کرنے والے کو، من المصلی، اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لآنتکم، یقیناً وہ تم پہ سختی بھی کر سکتا تھا۔ آنتا ہوتا ہے ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایسی سختی میں ڈال دیتا کہ ٹھیک ہے اب تم اسی حالت میں رہو کہ ان کا مال الگ رکھو، ان کی ہانڈی الگ پکاؤ، اپنا الگ رکھو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیں ان کے لیے بھلائی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو، اکٹھے کھاؤ پیو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پہلے جب یتیموں کے بارے میں آیا نا ایک بڑا سخت حکم کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو صحابہ نے اتنے ڈر گئے کہ ان کی ہانڈیاں الگ کر دی، ان کا سالن پڑا رہ جاتا اور خراب ہو جاتا، کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نرمی کی، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی۔ اب اگر تم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں سے بگاڑ کرنے والا کون سا ہے اور اصلاح کرنے والا کون سا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس نے تمہیں اس مشقت سے بچا لیا، ایسی مشقت میں نہیں ڈالا تمہیں کہ تم یتیم کے مال کو خود تو نہ کھاؤ، لیکن ان کی بھلائی، ان کی اصلاح اور ان کی مصلحت و بہتری تمہیں مقدم ہونی چاہیے، اس حساب سے تم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک